بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب الاظہار والادغام، 12واں باب ہے یہ، اور اس باب کے اندر 4 شعر ہیں، اور یہ باب باقی بابوں کے اندر آگے آئیں گے ابواب، ان کے اندر تقسیم ہے، ان کے اندر کیا ہے، یہ ان کے اندر ان کے قواعد ذکر کیا جائیں گے، جیسے ذکر ذال اذ، پھر دال قد، پھر تائے تانیث، پھر لام حل اور بل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کچھ بابوں میں تو ایسا ہوگا کہ اختلافی ہیں، اور کچھ آگے کچھ 1-2 باب آئیں گے جن کے اندر اختلافی نہیں، بلکہ جیسے نون ساکن نون تنوین کا ہے اس کو ذکر کریں گے، اور وہ اخفاء اور اقلاب کی وجہ سے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس ادغام سے مراد ادغام صغیر ہے، ادغام کبیر کا ذکر ہو چکا ہے، جو صرف کس کے لیے ہے، ابو عمر بصری کے راوی سوسی کے لیے، اور کسی کے لیے۔ اب جو ادغام ہے نا، یہ ادغام کون سا ہے؟ ادغام صغیر ہے۔ تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے کہ مدغم اس کا کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے 2 کلموں میں ادغام ہوتا ہے، کلمے میں بھی ہوتا نہیں ہے، اور اس کے ادغام کبیر جو ہے وہ 1 کلمے میں ہوتے ہیں، اور مدغم بھی کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس ادغام کو 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا۔ کتنی قسموں پر جی؟ 3۔ نمبر 1 کے اندر چند مخصوص کلمات کے آخری حرفوں کا دوسرے حرفوں میں ادغام ہوگا۔ مخصوص کلمات کا، حروف کا نہیں، کلمات کے آخری حروف کا، مراد کیا ہوں گے؟ کلمات اور ان کے آخری حروف کا ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اذ کی ذال، اذ کی قد کی دال، اور تائے تانیث ساکنہ۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں بغیر تعین کے، بغیر متعین کلمات میں قریب المخرج، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اصولی طور پہ، اور ایک ہوتا ہے جزوی، کہ کہیں کہیں پہ ادغام ہوگا، وہ اصولی نہیں ہوگا، جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے اصول میں وہ چیز ذکر نہیں ہوتی، لیکن اصول سے، قوانین سے ہٹ کر بھی اس کے اندر وہ تغیر اور وہ قسم پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے نقل حرکت کے اندر پڑھا، حمزہ کے باب کے اندر ادخال الف والے میں پڑھا، تسہیل میں پڑھا، تحقیق میں پڑھا، اور حفظ کے لیے آپ نے پڑھا کہ بحقق، تحقیق کرنے والے ہیں، لیکن اعجمی میں تحقیق نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ تسہیل کرتے ہیں۔ حائز ضمیر کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مکی صلہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بھی مقامات ہے جہاں صلہ کرتے ہیں، ہے نا ایسا، تو کہتے ہیں یہ بھی اصول سے ہٹ کے کچھ کلمات ہوں گے، ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اور یہ جو ادغام ہوں گے نا دوسرے، یہ اختلافی بھی ہوں گی اور اتفاقی بھی ہوں گی۔ اختلافی بھی ہوں گے، اختلافی مطلب کوئی اظہار کرے گا، کوئی اس میں کیا کرے گا؟ ادغام کرے گا، سب کے اس کے اوپر متفق۔ تیسرے میں نون ساکن تنوین کا، ان کے احکام، اقلاب اخفاء کا ذکر بھی ہوگا اس کے اندر۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں۔ ساذکر الفاف ون
تلیہا حروفہا بالاظہار والادغام تروا وتجتلا۔ ساذکر میں ان قریب، میں الفاظاً ذکر کروں گا الفاظ، میں ان قریب اذکر سا ان قریب اذکر ذکر کروں گا الفاظاً الفاظ، تلیہا کہتے اس کے پیچھے، حروفہا اس کے حروف، بالاظہاری اظہار کے ساتھ، والادغامی ادغام کے ساتھ، تروا روایت کیے جاتے ہیں، وتجتلا اور دیکھے جاتے ہیں۔ اب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے کے بعد جو پہلے سب سے پہلے کہتے جو مدغم ہے نا اس کو ذکر کروں گا، جو مدغم ہے اس کو ذکر، الفاظ کو کیا کروں گا، ذکر کروں گا۔ پھر کہتے ہیں اس کے جو حروف ہوں گے یعنی جو مدغم فی ہوں گے اس کے، جن میں ان الفاظ کا اختلاف قرہ کے مطابق ہوگا، یعنی کوئی اظہار کرنے والے ہیں تو اظہار، ادغام کرنے والے ہیں تو، اور کہتے ہیں وہ شعر پھر کہاں پہ آئیں گے، کہتے ہیں اوائل کلمات میں، آگے جو حروف آ رہے ہیں نا، جو شعر آئیں گے شعر کے شروع میں، شعر کے جو پہلا لفظ ہوگا، شروع سے مراد کیا ہے، کلمے کا جو پہلا حرف ہوگا وہ مدغم فی ہوگا، وہ کیا ہوگا، مدغم فی ہوگا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سأسمی وبعد الواوی تسمو حروف من تسمى علی سیما طروق مقبلہ، یہ پڑھ لیجیے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سأسمی کہتے ہیں میں عن قریب نام لوں گا، میں عن قریب کیا کروں گا، نام لوں گا۔ ہاں، فدونکا پس تو لے لے، فدونکا پس تو لے لے، اذ یہ سب سے پہلے کیا بیان کریں جی، یہ بیان کریں جناب وہ مدغم، کیا بیان کریں گے جی، مدغم، یعنی سب سے پہلے جو نا انہوں نے بیان کیا کہ پہلے شعر کے اندر کہ میں اب کیا کروں گا، مدغم ذکر کروں گا، کیا کروں گا، اگلے شعر میں وہ مدغم بیان کریں گے۔ فدونا کا کہتے ہیں پس تو لے لے، اذ کیا جی، اذ کو، یہ بات ہے اذ، ٹھیک ہے جی، اذ کو، فی میں، بیتہا اس کے شعر میں، بیتہا مراد کے اس کے، وحروفہا اور اس کے مدغم فی جو حروف ہیں، اور اس کے مدغم فی، وما بعد اور جو بعد، اور جو بالتقییدی قید کے ذریعے، آگے سے قدہ اس کو کھینچ، مذللہ آسان کیا ہوا، کیا کیا جی، کہتے ہیں لفظ اذ کو مثلا اس کے مخصوص شعر میں دیکھو اور ان حرفوں کو بھی یاد کرو، ان حرفوں کو بھی کیا کرو، جو اسی شعر میں اس کے بعد ذکر کیا ہے، اسی شعر میں مدغم کے جو لفظ ہے اس کے بعد ذکر کیے جائیں گے، اور اس طرح ہمارے بیان سے آپ کو ذال اذ کے اظہار اور ادغام میں قرآ کا مذہب معلوم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، قرآ کا جو اظہار کرنے والے ان کا بھی معلوم ہو جائے گا، اور جو ادغام کرنے والے ان کا بھی معلوم ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے جی اگلا شعر پڑھیں گے تب یہ سمجھ میں تینوں آ جائیں گے۔ سأسمی کہتے ہیں عن قریب میں نام لوں گا، وبعد الواوی عن قریب میں نام لوں گا، وبعد الواوی اور واو کے بعد، وبعد الواوی اور واو کے تسمو بلند ہوں گے، کیا ہوں گے جی، حروف من جب، من تسمہ نام پایا، اعلیٰ پر، سیما علامت، طروق صاف ہوگا، مقبلہ چوم لینے کی جگہ، چوم لینے کی، کہتے ہیں میں قاری یا راوی کا بصورت رمز نام لوں گا، اس کے بعد
دیکھنا سأسمی میں کیا کروں گا وبعد الواو، وہ کہتے اس کے بعد واو فاصل لوں گا، اس کے بعد کیا لوں گا واو وتسمو حروف، اس واو کے بعد اس قاری یا راوی کے حروف مدغمہ یا مظہرہ کو ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں مدغم بیان کروں گا، پھر میں قاری یعنی جیسے اذ کی دال ہے یا قد کی دال ہے، اس کے بعد کہتے ہیں میں قاری یا راوی کا کیا لوں گا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کیا کروں گا واو فاصل لوں گا، واو فاصل لاؤں گا، واو فاصل لانے کے بعد کہتے ہیں پھر میں کیا کروں گا جی حروف تسمو حروف، میں حروف کے نام لوں گا، کیا بولوں گا حروف کے نام لوں گا، اعلیٰ سیمت طروق مقبلہ، اور کہتے ہیں یہ علامت کیا ہو جائے گی صاف ہوگی، چوم لینے کی مطلب وہ صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ختم مسئلے کے لیے انہوں نے بیان کیا تھا کہ واو فاصل لائیں گے، کیا کرے واو فاصل، اس کتاب میں رائج مگر اس باب میں مزید ایک واو فاصل کے ذریعے ہو جو قاری یا راوی کی رمز اور اس کے حروف مدغمہ یا مظہرہ کے درمیان آگے آئیں گے۔ مطلب اس طریقے کے ساتھ ہوگا، پہلے مدغم جو ہوگا اذ کی دال ہے تو اس کو ذکر کیا جائے گا، اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر کیا کروں گا میں اس کے پڑھنے والوں کو ذکر کر دوں گا، اس کے پڑھنے پھر واو فاصل لوں گا، پھر کیا کروں واو کیونکہ رمز ہوگی تو معلوم نہیں ہوگا نا بھی یہ رمز ہے یا حروف ہیں، یہ رمز ہے یا حروف ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں میں پھر واو فاصل لاؤں گا۔ واو فاصل لانے کے بعد کہتے ہیں وہ اگر اظہار والے ہیں تو اظہار کا، ادغام والے تو ادغام کے حروف کو ذکر کروں گا، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر میں ایک واو فاصل لاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا یعنی دو واو فاصل آئیں گے، کتنے آئیں گے جی دو واو فاصل لائیں گے۔ اب کہتے ہیں یہ واو فاصل ہو گیا عارضی، یہ کیا ہوگی یہ اس وقت لائی جائے گی جب قاری یا راوی کے ناموں کی طرف صرف رمز ہو، نام نہ ہو، کیا ہو جی صرف ہے، اگر نام ہوگا تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ایک ہی وہی فاصلے والی جو آخرہ آتی کا بالواو فیصلہ، جب معاملہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، مک جائے گا تو پھر کیا کریں گے جی واو فاصل لائیں گے۔ اور جب رمز بیان کریں گے قاری یا راوی کے تو پہلے رمز، پھر واو فاصل، پھر مدغمہ یا مظہرہ حروف، اس کے بیان کرنے کے بعد پھر ایک واو فاصل آئی جائے گی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے جی کہ نہیں آ رہی جی؟ اچھا جی، ترتیب یہ کہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ لفظ جس کا ادغام ہوگا، مثلا قد، کیا جی پھر کہتے ہیں اسی کے بعد کہتے ہیں کیا کریں گے جی، اچھا یہ دونوں طریقے ہوں گے، ایک یہ ہوگا کہ پہلے مدغم پھر قاری یا راوی کا نام بصورت رمز یا بصورت صراحت، اس کے بعد جو مدغم حروف ہیں ان کا ذکر، اور یہ بھی ہوگا کہ پہلے مدغم پھر مدغم کے حروف پھر واو فاصل، واو فاصل کے بعد اظہار کرنے والے یا ادغام کرنے والوں کے نام، اور اس کے بعد واو، دو طریقے ہیں جی۔ جیسے مثال کے طور پہ وَأَدْغَمَ کہتے ہیں ادغام، ورشن نام آ گیا، پہلے کہ سمجھ لو نا ادغام کا ذکر کیا ہے، پھر کیا کہتے ہیں جی کس کے لیے ذرہ، ضاد میں ضم آنو، کس میں جی ضم آن میں، ضم آن میں جی، تو یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا، سمجھ میں آپ کو لگ جائے گا۔ یہ مثال دی ہے کہ جیسے قاد کی بات تو پہلے ہو چکی ہے، اس کے بعد کیا کیا جی وہ حروف بیان کیے جائیں گے، اور بس اوقات ایسی جگہ پہ آئے گا کہ وہاں پہلے کیا کریں گے ادغام کا ذکر ہو جائے گا، جب ادغام کے ذکر کرنے کے بعد پھر نام، پھر بعد میں حروف کو ذکر کے بعد میں کس کو کیا جائے گا حروف کو، دونوں طریقے ہیں، پہلے کیا ہو جی مدغم، مدغم کے بعد پھر حروف، حروف کے بعد پھر واو فاصل، اور پھر قاری یا راوی کا نام پھر واو فاصل، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پہلے مدغم پھر ٹھیک ہے، اور پھر واو فاصل، پھر حروف، اور پھر واو فاصل۔ اچھا جی، اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ
ہاں یعنی سب سے پہلے وہ لفظ جس کا ادغام ہوگا مثلا قد، پھر اس کے سارے حروف مدغم فی کو ذکر کریں گے، پھر اس کو کیا کریں گے، سارے مدغم فی کو کیا کریں گے، جو ان کلمات کے شروع کے حروف میں ہوں گے۔ اس کے بعد قید حکم، قید اور حکم یعنی اظہار یا ادغام کو ذکر کریں گے، کیا کریں گے، اظہار کو یا اس کے بعد کہتے ہیں ان قرہ کے رموز لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، قرہ کے رموز لائیں گے، جو سب میں اظہار یا سب میں ادغام کریں گے، جو سب میں کیا کریں، اظہار کریں گے یا سب میں، اور ہاں مدغم فی کے ختم پر واو فاصل بھی لائیں گے، مدغم فی کے ختم پر وہی بات، مدغم فی جب ختم ہو جائیں گے پھر واو فاصل، اور پھر رمز جب آئے گی تو پھر اس کے بعد ایک واو فاصل ہوگی، سمجھ میں آ گئی نا۔ اگر جہاں قاری یا راوی کا صریح نام لوں گا تو رمز کی کوئی ضرورت ہے، اور جہاں رمز بیان کریں گے تو وہاں پہلے واو فاصلہ لیں گے، بعد میں حروف مدغم وغیرہ بعد میں ذکر ہوں گے، وہی بات دونوں طریقے جس طرح کی ہیں۔ جن قراء کے لیے بعض حروف میں اظہار اور بعد میں ادغام ہوتے ہیں ان کا صریح نام نہیں لائیں گے، ان کا صریح نام رمز لیں گے تو وہاں دو واو فاصل لائیں گے، پہلی واو قاری یا راوی میں کس کے لیے، فاصلے کے لیے، پہلی واو فاصل لائیں گے، پہلی واو قاری یا راوی میں کیا کرنے کے لیے جی، فاصلے کے لیے، اور مدغم حروف میں وہ فاصلے، اور دوسری کس کے لیے ہوگی، مسئلے کے اختتام کے لیے۔ نمبر کہتے ہیں اگر سب حروف میں اظہار کو بیان کیا تو باقی قراء جن کا ذکر نہیں ہوگا وہ ان کی ضد سے معلوم ہوگا، ان کی اگر پہلے سب کو ادغام میں ذکر کیا تو باقی سب اظہار والے، باقی سب کس میں ہوں گے، اظہار والے ہوں گے جی۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک۔ وفی دال قد، اور کہتے دال قد، اسی طرح ایضاً اسی طرح تائے و تائے مؤنث اور تائے تانیث، وفی اور میں حل کا لام، و بل اور بل کا فاحتل بذہنک احیلا، کہتے پس تدبیر کر، کوشش کر، ہیلا کر، کیا کر، اس کو یاد کرنے کی تدبیر سوچ کہ میں کس طرح یاد کروں، کس طرح مجھے یاد ہوں گے، کوئی کوشش کر، کوئی نیا طریقہ کوئی یاد کر لے، یاد کرنے کا، بذہنک کس کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، احیلا کہتے بڑا صاحب تدبیر، بڑا صاحب تدبیر، ٹھیک ہے جی، کوشش کر، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ کوشش کر تاکہ تجھے یہ حروف کیا ہو جائیں، یاد ہو جائیں، اور یہ جن کا ادغام ہوتا ہے وہ بھی، جن کے جو مدغم فی ہے وہ بھی یاد ہو جائیں، اور یہ طریقہ مکمل طور پہ کہ کون اس میں ادغام کرنے والے ہیں، کون اظہار کرنے والے ہیں، آسان طریقے کے ساتھ تجھے کوئی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار ہے۔ اب جناب یہ باب پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ باب اگلے بابوں کے اندر کیا ہے، تقسیم ہے، سمجھ لیں ان باتوں اگلے بابوں کے اشعار سے اور ان کے حکم سے پہلے ایک تمہیدی طور پہ اس باب کو انہوں نے باندھا ہے، کس کے طور پہ، پوری بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مستقل ایک باب بیان کیا ہے، اس کو باب الاظہار والادغام ذکر کیا ہے، یعنی وہ باتیں ساری سمجھانے کے لیے کیا کی ہیں، یہ باب مستقل آپ کے لیے کیا کیا جی ذکر۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی ذکر و ذالی اذ، ذکر و ذالی یعنی اذ، یہ یہاں سے معلوم نہیں ہوگا کہ اذ کی ذال کا کن حروف میں کیا ہوتا ہے جی، ادغام ہوتا ہے کس کے لیے، اور کن حروف میں کس کے لیے کیا ہوتا ہے، اظہار، کون اظہار کرنے والے ہیں اور کون ادغام کرنے والے ہیں، وہ بات بیان کریں گے۔ نام، یہ اس وجہ سے کہا نام کا معنی ہاں، یعنی کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب تسی پیچھے فرمایا سی کہ میں مدغم جو اوپر بیان کیے دال فی دال قد کی دال تا تانیث حل بل، ٹھیک ہے، اور پیچھے فدون کا عید، ٹھیک ہے، اور عید کی دال، ان کے حروف کو میں ذکر کروں گا، ان کے حروف کو میں ذکر کروں گا، تو اس کو کب ذکر کرو گے، اس کا جواب دے رہے ہیں ہاں بھائی میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، کیا دے رہے ہیں جواب، ہاں میں ذکر کرنے لگا ہوں، تھوڑا صبر تو کرو، کہتے ہیں اسی شعر میں ذکر کروں، نام، ہاں، نام کا معنی کیا ہے، جی ہاں۔ اذ کہتے ہیں اذ کی دال،
اذ کی ذال کا اب یعنی یہ پہلے بیان کر دیا، یہ مدغم ہو گیا، اذ یہ کیا ہو گیا، اب کیا بیان کریں گے اس کے مدغم فی. تو آگے کیا ہے جی، تمشت، اس سے مراد کیا ہے، تا، چلی، تمشت معنی کیا ہے، چلی. زینبن، زینب کی کیا ہے جی، زا. صالا کہتے ہیں حملہ کیا، اس کی کیا ہے جی، صاد. یہ کیا ہے جی، یہ مدغم ہے، یہ کوئی رموز نہیں ہے. دلوہا اس کے ناز، دال. سمیہ سین، بلند. جمالن حسن. واصلاً ملنے والا. من جو توسلا ملنا چاہتا تھا. کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نعم ہاں، جس وقت چلی نا زینب تو کہتے ہیں اس کے ناز انداز نے کیا کیا جی، کیا کیا، حملہ کیا. ہاتھ باہر کڈو، کیا کیا جی، حملہ کیا. سمیہ جمالین تو کیا کہتے جی، اس حال میں کہ وہ ناز اور وہ انداز اور وہ کیا تھے جی، کہتے بہت بلند تھے. واصلاً تو کہتے ملنے والا، ملنے من توسلا جو ملنا چاہتا تھا، جو ملاقات کا طالب تھا، اس کے لیے سارے انداز سے نا صاف ظاہر ہے. ایک عاشق ہوتا ہے، ایک معشوق ہوتی ہے، تو معشوق کے سارے نخرے انداز کس کے لیے ہوتے ہیں جی، کس کے لیے ہوتے ہیں، عاشق کے لیے ہوتے ہیں. اور عاشق جناب ہے بس وہ جناب اسے مرے پہ ہونے نے. تو کیا کہتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں، یہ تو حالت کس کی ہے، یہ عشق مجازی کی، عشق یہ دنیا کے عشق کی بات ہے نا، انے ہوئے پہنے بس، کوئی جناب حال نہیں، ڈھونڈا پٹی کھڑے نے جی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو یہ زرنب ایک لحاظ سے یہ بوٹی ہے، ایک کیا ہے جی، خوشبودار بوٹی ہے. زینب سے مراد کیا ہے، زرنب. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، خوشبودار بوٹی ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ خوشبودار بوٹی بھی کس طرح پیدا ہوئی ہے، وہ جب زینب چلی نا، زینب چلی تو پھر کہتے ہیں کیا ہوا، اس کی جو ہوا لگی نا جناب، اس کی ہوا لگنے کے ساتھ وہ بوٹی اگی، وہ بوٹی. تو کہتے جب وہ عاشق ہے وہ بوٹی کو سونگھتا ہے نا تو خوشبو آتی، تو کس کی خوشبو آتی ہے، زینب کی. جب زینب کی خوشبو آتی ہے تو وہ جناب وہ کیا ہو جاتا ہے، پاگل. وہ کیا ہو جاتا ہے، پاگل. تو کہتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی عشق کی منزل سے منہ نہیں موڑتا. پھر وہ جو عاشق ہے وہ کسی بھی حالت میں، مصیبت میں ہو، برداشت میں ہو، جو بھی مسئلہ ہو نا، وہ اس سے منہ موڑتا، حتیٰ کہ ایک دن اس کو محبوبہ مل جاتی ہے، محبوبہ مل جاتی ہے. تو کہتے جب عشق مجازی بھی ہر طرح کی تکلیف جھیلنے کے لیے باہمت بنا دیتا ہے. کہتے جی یہ دنیا دی ساری چیزاں نے، دنیا دی بندے دے وچ ہمت آ جاندی ہے. بندے کی آ جاندی ہے، ہمت. دیکھا نہیں بندہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، کس کے لیے، تسی میرے نال ویاہ نہیں کرنا تو میں اپنے آپ کو گولی نہ اڑا دیں گا. کہتے ہیں نا پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے. ایسے پیٹرول چھڑک کے جناب آگ لگا دیتے ہیں، گڈی دے تھلے آ جاندے نے، آئے نا کہ نہیں. کس وجہ تو تسی نہیں نا ملی، تو نہیں ملی تو میں پھر کی کرنا، میں بھی جانا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو حالت کس کی ہے، عشق دنیا دی، کہ جیری ناوے نانا تے 2 دن تو بعد انہوں جمعہ پہ جاویں. ٹھیک ہے. تو 3 دن نہ آئے تو ترقی ہوئی بہو آوے ہونے چوں، ایڈی پیڑی بہو کہ بندہ سونگڑ دے لے کہ نہ ہوئے. ٹھیک ہے. مہینہ نہ آوے تو مہینے تو بعد کی حالت ہوئے، اور تو پھر حالت کچھ اور ہوئے. ٹھیک ہے. مطلب برش نہ کرے، ٹوتھ پیسٹ نہ کرے تو منہ جو جی کتے موئے دے بو آوے، کی خیال ہے. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، تو آج تیرا نام نہیں لے رہا. تو یہ کیا ہے، کس کی حالت ہے، دنیا میں رہنے والے لوگوں کی. تو کہتے ہیں پھر کیا ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کریں
تو کیا اللہ کریم ان کو استقامت اور پختگی اس کو نصیب نہیں ہوگی نا. جس طرح تمہیں مثال دینا کہ چور ہے, چور محنت کرتا ہے, کچھ نہ کچھ لے آندے نا چوری واسطے, حرام زادی واسطے نا. اگر کوئی نیکی کے کام میں محنت کرے تو اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, اس کو تو صاف ظاہر ڈبل ملے گا نا جی. تو لہذا مراد ان سے کیا ہے, کہتے ہیں یہ اذ کی زال جو ہے نا یہ کتنے حروف میں ہوئی ہے جی؟ اس کا ادغام ہوا ہے 6 حروف میں. کتنے حروف میں؟ 6 حروف میں. کہتے ہیں اس میں اظہار یا ادغام کا, اس کا مقصد کیا ہے شعر کا؟ زال اذ کے اظہار یا ادغام کا قرآ سبا کے درمیانی یہ اختلاف ہے. کس میں جی؟ 6 حروف میں. کوئی اظہار کرے گا تو کوئی کیا کرے گا؟ ادغام کرے گا. اب کہتے ہیں زال اذ کے بعد صاد جو ہے نا, صاد سالہ کہا تھا نا, صرف ایک جگہ ہے. کس جگہ پہ ہے؟ صرف ایک جگہ قرآن کریم میں ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا, اور زا جو ہے وہ 2 جگہ ہے. وہ کتنی جگہ ہے؟ 2 جگہ. وَإِذْ زَيَّنَا کتنی جگہ پہ ہے جی؟ اور دوسری وَإِذْ زَاغَتِ بس. اس کے علاوہ اذ کی دال کے بعد زا ان 2 کے علاوہ نہیں ہے, اور زال اس کے بعد صاد اور جگہ پہ. اب جی بیان کریں گے سب سے پہلے اظہار والے. کہتے ہیں فَإِظْهَارُهَا, فَإِظْهَارُ پس اس کا اظہار, اجرا جاری کیا, دواما ہمیشہ. دال سے مراد کون ہے جی؟ مکھی. نسیمن اس کی عمدہ ہوا, اس کی عمدہ وہ شعر بھی ہے نا ایک نسیمہ, ہاں ہے نا جی, ہاں شعر بھی ہے نا. تو نسیمہ اس کی کیا ہے؟ عمدہ ہوا. وَأَظْهَرَ اور کہتے ہیں اظہار کیا, رَيًّا عمدہ, قول ہی اپنا قول, واصف وصف والا, جلا ظاہر کیا. کہتے ہیں یہ 6 حروف جو ہے نا یہ کتنے جی؟ 6. اجرا, اجرا سے مراد کیا ہے؟ نافع. یہ بھی رمز ہے. اجرا نافع, دواما مکی, نسیمہ عاصم نے کیا کیا ہے؟ 6 کے 6 حروف میں کیا کیا جی؟ اظہار کیا. کیا کیا جی؟ اظہار کیا ہے. اب کہتے ہیں آگے وَأَظْهَرَ رَيًّا اور کہتے ہیں اظہار کیا. رَيًّا کون ہے جی؟ کسائی. قولہ خلال نے. کس نے؟ خلال نے. اب دیکھو آگے کیا گیا؟ واصفن, یہ کیا آگئی؟ واو فاصل. واو کیا آگئی؟ آگے کس چیز کا ذکر کریں گے؟ جلا. یہ کیا ہے؟ وارش نہیں ہے, یہ کہ جی جیم ہے. وارش نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ حروف. یہ کیا ہے جی؟ حروف ہے. تو کہتے ہیں کہ کسائی خلاد نے صرف جیم میں کیا کیا ہے؟ اظہار کیا ہے. کیونکہ یہ دیکھو نا یہ حروف بیان کریں گے. سب سے پہلے اس میں دیکھو کیا کیا انہوں نے, پہلے حروف بیان کیے, پہلے مدغم, پھر حروف, حروف کے بعد پھر قید, وہی حکم جو نا اظہار, اظہار کے بعد کیا کیا جی؟ قاری راوی کے نام بیان کر دیے. ایسے ہی نا یہ بات سمجھو ان کی ختم ہوگی. اب کہتے ہیں واو, آگے پھر کیا کریں گے؟ وَأَظْهَرَ پھر قید ذکر کیے, یہ اظہار کریں گے. یا یہ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ راویوں کے ناموں کو. راویوں کے دونوں طریقے میں نے ذکر کیے تھے نا. اب سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ راویوں کے. پہلے حروف کو ذکر کیا نہیں, یعنی پہلے مدغم, ایسے سمجھ لیں پہلے مدغم, مدغم کے بعد پھر قاری راوی کے, واصفن پھر واو, جلا پھر حروف, پھر بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ رکھا کرو, اس طرح ہی سب یاد کیا کرو.
تو جیم جب آ جائے گی تو پھر کہتے ہیں یہ کیا کریں گے جی، یہ اظہار کریں گے جیم میں، اور باقی جگہ پہ کیا کریں گے، یہ پھر آگے آ رہا وَأَدْغَمَ، اور کہتے ہیں ادغام اور داخل کیا، وَأَدْغَمَ اور ون کن، اس میں جی ون کن، اس کے معنی کہ تنگی، یہ ضاد ہے، ضاد سے مراد کون ہے جی، کون ہے جی، خلف، بولو نا، خلف نے کیا کیا جی، 6 حروف میں ادغام کیا ہے، واصل ملامت والا، ملانے والا، کیا جی، توما چاندی کا دانا، توما کا معنی چاندی کا، اور یہ تا سے مراد کون ہے جی، جی اچھا جی، یہ جناب واصل، وہ فاصل آ گیا، توما، پھر یہ کیا ہوگا، یہ تا ہے، یہ کیا ہے، تا، یہ قاری یا راوی کا نام نہیں، یہ پھر سمجھو نا کہ ظن کن، یہ آ گیا یہاں تک کہ وادغم ظن کن کہ کیا کیا اس نے، خلف نے 6 حروف میں سے زال اد کا، 6 حروف میں زال اد کا کیا کیا ہے جی، 6 حروف میں سے زال اد کا صرف واصلن، یہ وہ فاصل آ گئی، پہلے نام ذکر کیا کہ اس پہلے حکم سمجھ لیں، پہلے کیا حکم، ادغام کرتے ہیں، ظن کن کون جی، خلف، پھر کیا کہا، پھر وہ فاصل آ گئی، کیا آ گئی، فاصل، پھر آگے حروف کو ذکر کریں گے، کس کو، توما، تا میں، درہی اور دال میں، تو یہ خلف کس میں کرتے ہیں جی، جب تا آ جائے گا اور جب دال آ جائے گی تو یہ اس وقت کیا کریں گے، اور باقی سب جگہ پہ کیا کریں گے، اظہار، کیا کریں گے، اچھا جی، آگے جی، وَأَدْغَمَ مَوْلًا، وَأَدْغَمَ اور ادغام، مولاً کون ہے جی، کون ہے، وجدہ، اس کی دولت، اس کی مولاً کے معنی کیا ہے، محبت کرنے والا، اور وجدہ کیا ہے، اس کی دولت، دائمن، یہ کیا ہے جی، مکی نہیں، بلکہ دیکھو نا وجدہ، یہ کیا آ گئی ہے، وہ فاصل، پہلے نام ذکر کیا، پہلے حکم، پھر مولاً ابن ذکوان کا نام لیا، پھر وہ فاصل آ گئی، وہ فاصل کے بعد کیا حروف تو ذکر کریں گے نا، وہ کملے، وہ فاصل آ گئی، کیا آ گئی، وہ مطلب یہ کہ ابن ذکوان نے صرف دال میں ادغام کیا ہے، کیا کیا ہے، اس کی دال ہے نا، اس کی دال کا دال میں ادغام کیا ہے، اور باقی 5 حروف میں کیا کیا ہے، اظہار، دائمن، اس کا معنی کیا ہے، سدا، ولا، تابع دار، اس کا معنی کیا، ولا کا معنی تابع دار، ان مذکورین کے لیے تمام 6 حروف میں ادغام ثابت ہوا، ثابت ہو گیا نا، پتہ چل گیا، دیکھیں نا، نافع کا نام بھی آ گیا، مکی بھی، نسیمہ کون ہے جی، نسیمہ، 3 امام کیا کرتے ہیں، اظہار، باقی کتنے بچ گئے، 4، اب ان کا آگے ذکر آ رہا ہے، توجہ بھائی، کسائی آ گئے، وہ صرف کس میں کرتے ہیں جی، ان کے لیے کیا ہے، وَأَظْهَرَ رَيًّا قَوْلِي، وہ اظہار کس میں کرتے ہیں جی، جیم میں، وہ کیا کرتے ہیں، ہاں جی، جیم میں اظہار کرتے ہیں اور باقیوں میں ادغام کرتے ہیں، یہ کسائی اور قاف سے کون ہے، خلاد ہے، وَأَدْغَمَ ظَنْكًا، اور آگے کس کا ذکر آ گیا جی، خلف کا آ گیا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ادغام کرتے ہیں، توما کون ہے جی، تا اور درہی دال میں، تو یہ کتنے باقی امام رہ گئے، 1 2 3 5 ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے، 2 رہ گئے، ان میں مولاً، یہ کیا کرتے ہیں، وَأَدْغَمَ، یہ ادغام کرتے ہیں،
ابن ذکوان کس میں جی؟ کس میں؟ دال میں. اور باقی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ اظہار. باقی جگہ کیا کرتے ہیں؟ اب جن کا ذکر نہیں ہوا وہ کون ہے جی؟ بصری ہیں اور حشام. بصری اور حشام یہ پھر کیا کریں گے جی؟ سب حروف میں ادغام کرتے ہیں. یہ سب حروف میں کیا کریں گے جی؟ اظہار کی زج سے نکلے گا نا، کیونکہ یہ دیکھو نا پورا اظہار ہو، یہ اظہار کرنے والے بتا دیے ہیں. واظہار یہ اظہار کرنے والے بتا دیے، اور ادغام جن کا ہے وہ بتا دیا. اور باقی جگہ یعنی جہاں پر وہ جزوی طور پہ کسی جگہ کسی حرف میں ادغام کرتے ہیں وہ بتا دیے، تو باقی جگہ پہ ان سے کیا نکلے گا؟ زد سے نکلے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور جن کو ذکر کیا ہی نہیں ہے تو پھر ان کی زد اظہار کی زد سے کیا نکلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. بس کریں جی، چلو.